بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد محمود حاضر خدمت ہے. آج کی ہماری مہمان شخصیت ایک خود پوڈ کاسٹر ہے. تو آج ہم نے قابو کیا ہے ایک پوڈ کاسٹر کو. احمد فوزان نے چند سال پہلے پوڈ کاسٹنگ کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے جو مایہ ناز اور ٹاپ رینکڈ پوڈ کاسٹرز میں ان کا شمار ہونے لگا. اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ان کا جو پوڈ کاسٹنگ کا ایکسپیرینس ہے، ان کا یہ جو اس میں تجربہ ہوا ہے، اس کے جو واقعات ہیں، یہ پوڈ کاسٹنگ کا سبجیکٹ پڑھاتے بھی ہیں یونیورسٹی میں. ان موضوعات کو ہم اس میں کور کریں گے. السلام علیکم احمد فوزان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. احمد فوزان، آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ جو دور ہے نا ویوز کا اور کمائی کا، اور ایک طوفان ہے. جی بالکل. اور اس کو میں اگر طوفان بدتمیزی کہوں تو اس میں بھی میرا خیال ہے ہم ٹھیک ہی ہوں گے، ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اس میں ایک سوبر سنجیدہ پوڈ کاسٹر ہمیں نظر آتا ہے احمد فوزان کی شکل میں. تو کیسے آئیڈیا آیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی ذکر خیر ہو رہا تھا. ہمارا بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے بھی آپ کا مہمان بننا. بلکہ کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے آپ ہی ہمارے پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان آئے تھے. آج رول ریورس ہوا ہے اس کی. ڈونٹ نو آپ نے رسک کیوں لیا ہے، لیکن خیر اگلا آدھا گھنٹہ ڈیسائڈ کر دے گا. بس کہ آج سوشل میڈیا شروع کر دیا تھا ہم نے تقریباً کوئی 6 سال پہلے. درمیان میں کچھ گیپ بھی آیا، لیکن بہت سارے جو اس وقت مروجہ کام ہو رہے تھے وہ مزاج سے کوئی مطابقت نہ رکھتے تھے، نہ اسے ایکسیپٹنس تھی، اور نہ ہی وہ ہم افورڈ کر سکتے تھے. روسٹنگ تھی، پرینکس تھے، اور بڑا عجیب قسم کا کانٹینٹ تھا. فارچونیٹلی بائی دی اینڈ آف 2020 پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں اچانک سے بڑا رائز شروع ہوا. اس میں نے دیکھا بڑی سنجیدہ کانورسیشنز ہو رہی ہیں، ڈیپ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہم سے متعلق ہیں اس کا لوگ اظہار کر رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھی اس میں ایک ویلیویبل کانٹینٹ ہمیں لگا. تو بس وہاں سے پھر ہلکا پھلکا شروع کیا. شروع میں وسائل کچھ کم تھے، اور ویسے بھی ایک بڑا رسک ہوتا ہے. ہم نے پڑھا میس کمیونیکیشن ہوا تھا، اور کوئی کام نہ ہم کر سکتے تھے اور نہ ہی کر سکتے تھے، لیکن جو ایک پیشن تھا اور جو دل تھا وہ اسی میڈیا والے کام میں تھا. لیکن 2018 آنورڈز جو ہے نا وہ میڈیا کے حالات بڑے عجیب طرح کے تھے. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ جب میس کمیونیکیشن کی ڈگری میں کر رہا تھا تو میری یہ خوش فہمی تھی کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں، لیکن جو ہے کہ ہمارے پاس وہ ریفرنسز ہیں اور والد صاحب کے بڑے تعلقات ہیں، تو اگر کسی ایک بندے کو نوکری ملی ہوئی تو مجھے مل جائے گی. یہ خوش فہمی تھی. لیکن 18 کے بعد جب وہ ڈاؤن فال ہوا، خان صاحب نے اشتہارات بند کیے اور بڑے ایک مخصوص حالات بنے، تو پھر اپنے بہت سارے انکلس کو جب کہنا شروع کیا تو پہلے 2 سے ہی جو ہے نا وہ ایسا جواب آیا کہ میری ساری خوش فہمی رفع ہوگی. انہوں نے کہا جی دعائی ہی دعائی ہے، صرف فائرنگ ہو رہی ہے، ہائرنگ نہیں ہو رہی ہے آج کل. تو یہ الفاظ مجھے یاد ہے. تو اس کے بعد کسی کو کہا ہی نہیں. تو خیر ایک ریئلٹی چیک ملا کہ اس طرح نہیں ہوتا، چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اسی وقت پھر ایک فوری طور پہ ہم نے ریئلائز کر لیا اور کوشش نہیں کی پھر مین اسٹریم میڈیا کے اندر ہی جاب شروع کر دی مختلف جگہوں کے اوپر، اور ساتھ ہی ایک چینل بنا لیا. اور وسائل جو کہ نہیں تھے کیمرہ کے اور مائکس کے اور لائٹ کے اور وہ اسٹوڈیو وغیرہ کے، تو پھر بس موبائل جو تھا آئی فون 6s اس سے ہی ہلکے پھلکے مختلف ہٹ اینڈ ٹرائل سے کرنا شروع کر دیا. پوڈ کاسٹ کا اللہ کا شکر ہے فارمیٹ آیا تو اس سے پھر موبائل سے ہی چیزیں شروع کی، اور پھر ایسے ایسے بلڈ کرتے کرتے اپنے مجھے اچھی طرح تھا پہلے پوڈ کاسٹ میں اپنے ٹیچر کو بھی بلایا تھا. ڈاکٹر فراست صاحب اس وقت ہمارے HOD تھے، اور ہمارے بڑے کم ایسے ٹیچر ہیں جن سے بڑی اچھی تعلقات رہے، ان میں سے وہ ایک ہے. اس پہ بھی خیر آگے سے بات کریں گے. تو وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھی اس میں بن گئی، اچھی اس میں ریپو بن گئی اور اچھا آپ نے ایکسپیرینس لیا. ہاں جی. اچھا، یہ جو ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے ویوز کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اس دور کے اندر ایک ایتھیکل پوڈ کاسٹنگ کرنا، یہ بہت مشکل ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے یہ بہت ایک مشکل بات ہے، اور میں آپ کو مشکل نہیں پیش آئی ویوز لینے میں؟ شدید مشکل پیش آئی اور شدید چیلنج ہوا، بلکہ شدید آزمائش ہوئی میں اس میں کہوں گا. اور ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہم فیل کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ ہم نے ویوز لیے ہیں پھر ہماری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ شمار ہونا شروع ہو گیا. سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے ڈیسنٹ کانٹینٹ پہ ویوز لیے ہیں. ویوز لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کی میرا کوشچن یہی ہے. جی ہاں، مطلب سوشل میڈیا کے اگر آپ 2 سال لگا لیں اور اس کی آپ ہائلائٹ کو سمجھیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کون سے 2-4 کام کریں گے تو آپ راتوں رات وائرل ہو سکتے ہیں. اور وہ بڑے ٹپس اینڈ
टेक्निक्स मौजूद हैं कि आप उससे हो सकते हैं। चैलेंज ये कि हमें डिसेंट काम में कैसे अपनी व्यूज़ लेने। और इसमें आपने कामयाबी जो है ना वो हासिल की। जी हाँ, जिस तरह बहुत से ज़माने में कहा जाता था कि हुकूमत बनाना शायद मुश्किल काम नहीं है, अपने बलबूते पे हुकूमत बनाना मुश्किल काम है अगर आप अपने रास्ते जी में ऐसे छोड़ते, ही। वरना तो आप जो है वो शॉर्टकट्स बहुत सारे होते हैं। तो वो यही है कि तो उसमें बस यही हमने इसमें जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है सपोर्टिव है, इसमें जो है ना जो पॉडकास्ट का असल फॉर्मेट था जिसमें आप टू वे कम्युनिकेशन होती है, आप बिल्कुल कैजुअल और कैंडिड कन्वर्सेशन और डिस्कशन करते हैं आके, उसमें इस चीज़ की गुंजाइश थी। और ये बड़ा अच्छा, हम शुरू में तो डरे हुए थे कि यार कौन देखेगा ऐसी वाली बातें, लेकिन करके अंदाजा हुआ कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है जिसका ऑप्शन इसकी मार्केट अलग से है। 100% इसके अलग से मार्केट है। बल्कि हाँ, हमारे साथ तो ये होता है कभी हम अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के पॉडकास्ट डालते हैं तो हमसे लोग शिकवा करते हैं कि ये क्या मजाक था, आधे घंटे में पॉडकास्ट खत्म। तो हमारे से अब डिमांड दूसरी होती है, हमारी ऑडियंस हमसे अब तकाजा करती है 1.5 घंटे की, 2 घंटे की अच्छी सॉलिड डिस्कशन का जिसके अंदर उनको वैल्यू मिले, एक्सपीरियंस मिले उनको और अलग तरह की वो हो। तो अल्लाह का शुक्र है इसकी ऑडियंस यानी मौजूद थी। मकसदियत के साथ आप ये काम कर सकते हैं। 100% आपने करके दिखाया। बिल्कुल कर सकते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में दिन में एक पॉडकास्ट होती है, अनवर कबीर साहब बड़े अच्छे मार्केटियर हैं, वो आए हुए थे। तो वो ना हर पॉडकास्ट से पहले अपने गेस्ट को कहते हैं कि यार सादा अल्फाज में ना, बिल्कुल सादा अल्फाज में। मैंने कहा ये ना कहा करें सादा अल्फाज में, आप इस गिल्ड से निकल आए कि सादा अल्फाज। नेचुरली चलने दें। उसमें मेरा पॉइंट ये था कि उसमें अगर कोई मुश्किल बात भी करते हैं तो आने दें, क्योंकि मुश्किल बात सुनने के लिए लोग आते हैं एक्सपर्टीज की तलाश के अंदर, और एक अच्छी एक एकेडमिक और उसमें जो है ना एंड लेवल की एक टॉप नॉच गुफ्तगू सुनने के लिए लोग आते हैं, सीखना चाहते हैं। तो वो आप उससे निकल आए कि लोग सादा ही सुनते हैं, या फिर उसमें आप एक्सपर्ट लेवल की एक गुफ्तगू करें तो वो सुनेंगे बिगनर लेवल से हट के भी। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी ऑडियंस मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में इस प्लेटफॉर्म ने जो है मौजूद कर दी। और स्पेशली जो लॉन्ग फॉर्मेट वाला है यूट्यूब के ऊपर, उसमें तो खास तौर पर लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई है वो तो स्पेशली आपको देखने के लिए आई है। सही। फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते करते आप किसी भी फीड में जा सकते हैं, आप घूम घुमा के शायद पहुंच जाए आप स्क्रॉलिंग करते करते। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो लोग हैं बड़े लॉयल लोग हैं और वो आपके साथ जो है वो चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। आपके थोड़ी काम की बात की जाए, आपने काम किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, खालिद महमूद अब्बासी और कई मजहबी लीडर्स, और इसके साथ साथ फिर आप शोबिज़ के जनाब हमजा अली अब्बासी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। कैसे आपने इनका इंतखाब किया और इस इंतखाब में आपको कोई मुश्किलें पेश आई? हाँ जी, बस ये पॉडकास्ट जो है ना ये बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए ही, और जो मेरे अपनी जो आप कह लें क्यूरोसिटी होती है, बिल्कुल मैं तालिब इल्माना बैठ जाता हूँ उसके आगे। वो बाबा जब बुलंद होते हैं तो बाकी लोग भी उससे इस्तेफादा कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो मेरे अपने रॉ रैंडम किस्म के सवालात होते हैं, बल्कि पॉडकास्ट जो है वो डिपिक्शन ही आपके अपने इंटरेस्ट की होती है कि आपके अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक ही। तो हमारे चैनल में आपको क्रिकेट की भी मिल जाएंगी, फिलोसफी की भी, किसी हद तक शोबिज़ और मीडिया की और करंट अफेयर्स की भी। तो उसके अंदर ही बिल्कुल ये जो भी अपने इंटरेस्ट थे उसके मुताबिक ही डिस्कशन और अपनी क्यूरोसिटी लेके हम गेस्ट के पास गए, और जो अपने सवालात थे। आज से चंद साल पहले हमारा चैलेंज था कि सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती थी तो आप उसमें नोट करेंगे, हम अक्सर गेस्ट के बाद पहला सवाल ये करते थे कि आपने हमें सुबह सुबह बुला लिए तो क्या आप जल्दी उठ जाते हैं। तो वहीं से एक डिस्कशन में जाते हुए, एक डीपर साइकोलॉजी में जाते हुए स्लीप पैटर्न्स को डिफाइन किया, और पता लगा कि तो सारी इंसानियत का मसला है, बड़ा रिलेटेबल है लोगों के साथ, सुबह उठना और जल्दी उठना और देर से उठना। इसमें आप स्लीप पर्सन है या मॉर्निंग पर्सन है या फिर इवनिंग पर्सन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ से बस डिफरेंट अपनी ही इंटरेस्ट को डिफाइन करते करते लोगों के पास जाना हुआ, बड़ा उससे सीखने को मिलता है। शादी से पहले की पॉडकास्ट है वो डिफरेंट हो गई, शादी के बाद वाली डिफरेंट, उससे पहले वाली पॉडकास्ट में आपको अक्सर में ये सवाल मिल जाएगा कि शादी लाइफ के बारे में और बहुत सारी उसके बारे में। उसके बाद एक ज़माने में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोगों का इनखला शुरू हुआ, बहुत सारे जो है वो जाना शुरू हो गए पाकिस्तान छोड़ के। फिर हमने रिपीटेडली 15-20 पॉडकास्ट के अंदर एक सवाल मिलेगा आपको। तो बस वो जो अपने जहन की हो, जो डिस्कशन चल रही हो या दिमाग में जो जंग चल रही हो, उसी को हम डिस्कशन में ले जाते हैं, या फिर जो भी हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो कोयटा कैफे में हमारे दोस्तों में जो डिस्कशन चल रहा होता है, उसी को ज़रा बेहतर अल्फाज में हम गेस्ट के आके रखते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा भी हो। गेस्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे पेमेंट करें? बाज़ जगह तो पेमेंट लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अक्सर जगहों पेमेंट लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने आज तक कभी सिर्फ 120 एपिसोड हुई हैं, एक एपिसोड में पेमेंट की थी, वो भी स्पोर्ट्स की थी और वर्ल्ड कप चल रहा था, वो हमें करनी पड़ी। वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन बाकी तो खैर पेमेंट करने को तैयार होते हैं हमें। और लेकिन ये कि नहीं, पेमेंट आपको पेमेंट करने को तैयार होने का मतलब ये है कि जो आपका मेहमान है वो पेमेंट करने के लिए तैयार। जी हाँ, काफ़ी बड़ी तादाद ऐसे करती है उसकी प्रमोशन के लिए। जी हाँ, ऐसा हो जाता है। वो भी मेरा ख्याल हम नेक्स्ट उसके अंदर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे पेमेंट या फिर आप इससे किस तरह कमा कैसे सकते हैं। जी। तो ये होता है, अगर आप उसमें वैल्यू और बाकी चीज़ों के कॉम्प्रोमाइज़ ना किए बगैर, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अपने बिजनेस की प्रमोशन के। आपका कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो मेहमानों के हवाले से?
اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے جو مطلب پیڈ پوڈ کاسٹ نا وہ آپ نام لیے بغیر بات کر سکتے ہاں جی سارے اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہماری پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے پریفرنس ایک یہ بھی ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو ہم مائک کے اوپر لے کر آئیں، جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے اور ان ایکسپلورڈ ہے، نئے لوگ ڈھونڈے جائیں نئے لوگ ڈھونڈے جائیں اور جو ایکسپیرینس ہر جگہ وائرل نہیں بھی ہیں. نہیں بھی ہے. ہمارا تو 100% یہ ہے کہ جو جن کو کوئی جو کبھی بھی مائک پہ اور کیمرے پہ نہیں آئے تھے انہیں کو بلا کے ہم نے وائرل کیا اور اس کی زیادہ مارکیٹ اللہ کا شکر ہے وہ ہے. تو ہمارا چیلنج ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ابھی تک کیمرے کے اوپر نہیں آیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ جو پوڈ کاسٹ والا 1 گھنٹہ ہوتا ہے لائٹ کے نیچے کیمرے کے سامنے مائک کے آگے، وہ اس اس 1 کا گھنٹے جو میں وہ جو اچھا perform نہیں کر ہڈن نالج تھا جی اسے اب لے کے آ رہے ہیں. اسے لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ کیمرے کے آگے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے بہت سے لوگ ایسے. تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اچھا یہ چیلنج ہوتا ہے جی ہاں جی ہاں. تو وہ ایک اس کو سوال کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ٹائم کتنا دینا ہے، تو وہ بعدوں کا کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا. بہت ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں تو وہ کیمرے کے اوپر اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ ہم کا بعدوں کو بریک کرنی پڑتی ہے کہ سر ذرا پانی پی لیں اور آپ ایزی ہو انہیں کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپس میں دیکھنا ہے، وہ کیمرے کی طرف دیکھنا جی ایسے ہی ہے. تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم لائیو ہوتا ہے. جی ہاں. تو ان کو یہ بازو کا اپنا باور کرنا پڑتا، سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم لائیو نہیں جا اچھا رہے. لوگوں سے ٹائم لینا چیلنج نہیں ہے، وہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جی، بہت بڑا چیلنج ہے. کہتے ہوں گے اچھا پھر کریں گے کبھی. جی ہاں جی ہاں بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری ایک ریسنٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے، خیر میں نام بھی لے لیتا ہوں، تابش ہاشمی کی. یہ پورا 1 سال لگا ہے ہمیں ان کو. 1 سال سے آپ پرسو کر رہے ہیں. پورے 1 سال سے کئی بار ٹائم ہوا جی آئیں گے جی، سحری کے بعد آئیں گے، ورلڈ کپ کے بعد آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے، رمضان کے بعد آئیں گے، عید کے بعد آئیں گے. بس ظاہر ہے جو کام کا بندہ ہے جی ہاں وہ کوئی ویلا تھوڑی ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی زندگی کے 100 بکھیڑے. جی ہاں ایسے ہی ہے. اور پھر ہم نے ان کو بڑے ایک گھما کے ان کو پھر قابو کیا ہم نے. تو وہ تو باتوں کا ٹائم لگ گیا تھا جی. طلعت حسین صاحب کے ساتھ 2 سال لگے ان کو آنے میں. تو وہ 1.5 سے 2 سال کی آپ نے جس طرح بھی آپ نے بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی آپ بتا رہے تو ہم نے بھی اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے. اس میں 2 سال سے ابھی تک کچھ لوگ ہیں جو انٹیک اللہ کا شکر ہے 90% ہم نے وہ ٹیک کر لی ہے، لیکن کچھ لوگ اسٹل ایسے ہیں جن کی خواہش ہے وہ ابھی تک نہیں ہے. تو ٹائم لگتا ہے، الگ سے پورا ایک کام ہے. تو یہ ایک پورا ہی بڑا بڑا میں دیکھتا ہوں جب جس طرح آپ کوئی بہت کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہو مہمانوں کے حوالے سے. ناخوشگوار تو بہت کم ویسے ہوئے، لیکن چند ایک ایسے ہیں جو ایسی شخصیات جو آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو عقل کل بہت ایک دو ہی ہیں ایسے لوگ جو اپنا آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ اکثر ہوسٹ نہیں نارسیسزم تو عام بیماری نہیں، عام بیماری ہے، لیکن بس وہ پوڈ کاسٹ پہ آ کے پھر ہم وہ اس کا علاج کر لیتے ہیں کافی. لیکن ایک آدھا یہ جس کا جو ہے نا ایکسپیرینس بنا نہیں، اور اکثر آپ ہوسٹ کو انکمفرٹیبل ہی دیکھیں گے ان کے ساتھ. وہ میں بلکہ پوڈ کاسٹ کے بعد نام بھی شیئر کر لوں گا. تو وہ جو ہے نا کافی کرتے، لیکن اکثر ہمارے ناخوشگوار بھی ہوئے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر پازیٹیو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. اچھا آڈینس کی طرف سے آپ کے جو ویورز ہیں ان کی طرف سے کوئی ناخوشگوار ہوا ہو؟ نہیں ناخوشگوار اس طرح بھی ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے کمنٹس تو میں نے دیکھا ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں اور ہر طرح کے کمنٹس کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی اس کو ہم نے سمجھ بعض لوگ گالیاں دینے پر آ جاتے ہیں کہ جو پلیٹ فارم ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم نے اصل میں ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھا یہ کہ جو آپ کے 4 اور 5 ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں اس کو آپ ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ نے ایک کلپ نکالا اور اسی کو آپ نے انسٹا پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ ویسے ہی چیپ دیا، ایسے نہیں ہوتا. تو اب ہم نے جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم کے حساب سے اس کو ڈفرینٹ ہک کے حساب سے لگاتے ہیں. میں اکثر اپنے جو نئے لوگ آتے ہیں خصوصاً جو ابھی آج کل آ رہے ہیں ان کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم وہی کلپ جو فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں بالکل ویسے ہی انسٹاگرام پہ بھی لگا دیں تو ہمیں بہت سے لوگ انفالو کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو ہم انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں اس کو ویسے ہی ہم اٹھا کے لنکڈ ان اور فیس بک پہ ڈال دیں تو ایسا نہیں ہوتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں فیس بک پہ لگاتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آڈینس ہی ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے پھر ہمارے ساتھ ناخوشگوار واقعات بڑے کم پیش آتے ہیں کیونکہ ہم نے آڈینس کی نیڈ اور ریکوائرمنٹ اور مزاج کے مطابق ہی، جو کہ ہم نے آڈینس خود ٹرین کی ہے اپنے مطابق ہی. 4 سال دائرے ہو گئے اپنی آڈینس کو خود اپنے ساتھ ٹرین کیا اور وہ ایک خاص سرٹن انٹرسٹ کے مطابق آڈینس اپنے ساتھ انگیج کی. تو ہم وہ لے رہے ہیں سارے چیک اینڈ بیلنس کر کے پھر اس کو چیز کو پبلش کرتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. اچھا آپ پڑھاتے بھی ہیں یہ پتہ چلا ہے یونیورسٹی آف لاہور میں آج کل آپ جا رہے ہیں، اس سے پہلے دوسری یونیورسٹی میں بھی جاتے رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کورس کے طور پر بڑا سکسیسفل کورس ہے اور بچے انٹرسٹ لیتے ہیں؟ جی بالکل جی، ہمارا تو اللہ کا شکر ہے. میں بہت سے ہمارے جو ڈین صاحب ہوتے ہیں یا چوڑیز ہوتے ہیں ان سے میری ریکوائرمنٹ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں جن بچوں کو پڑھا کر جاتا ہوں ان سے فیڈ بیک ضرور لیں آپ. مطلب یہ کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑے پیشن کے ساتھ جاتا ہوں. وہ ضرورت نہیں وہاں پر ویسے فائنینشلی جانے کی، لیکن ویسے ضرورت سائیکولوجیکلی نیڈ کے طور پر. ایک تو آپ کا فیڈ بیک ہے نا، آپ کی ٹیچنگ کا، آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کے کانٹینٹ کا. ایک اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک ہے. ایک نہیں، وہ فیڈ بیک تو ظاہر اسٹوڈنٹ دیتا ہے لیکن آپ کی ٹیچنگ کے بارے میں دیتا ہے. لیکن کیا ان میں سے بعض بچے
پوڈ کاسٹنگ شروع بھی کر دیتے ہیں. بالکل بالکل ہماری اچیومنٹ الحمدللہ یہی اس میں فیل ہوتی ہے, بڑا اچھا فیل ہوتا ہے, اوور آل فیل کرتے ہیں کہ بچے وہاں سے, اور وہ بچے یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں تھیوریاں پڑھائی جاتی رہی ہیں اور بڑا کچھ کر کے, تو میں بڑا جی رسپانسبلٹی لیتا ہوں اس چیز کی, اپنا ذمہ لیتے ہیں ہم ان کے کہ ان میں سے کم آدھی کلاس کو ہم پلیسمنٹ بھی اس کی کروائیں. یونیورسٹی کی طرف سے یہ ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, ظاہر ہے آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں کلاس کے فوراً بعد 8 سے 10 بچوں کو ہم پلیس بھی کرواتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جتنے بھی انڈسٹری کے اندر فیلو پوڈ کاسٹرز ہیں, بہت سارے کارپوریٹ کے لوگ ہیں, میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بچے چاہیے, اچھے کام کے لوگ وہاں پر نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں, کام کے لوگ نہیں ہیں ان جابس پہ فل کرنے کے لیے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے جو ٹرین کرتے ہیں ان بچوں کو, تو ان کو ہم نے درجنوں بچوں کو ہم نے پلیسمنٹ کروائی ہے. اور پلیسمنٹ مینس کہ ایز پوڈ کاسٹر, ایز پوڈ کاسٹر کہہ لیں کہ بیہائنڈ دا کیمرا اس کی بہت بڑی اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ایڈیٹنگ کے اندر ہے. اچھا, بیہائنڈ دا کیمرا, بیہائنڈ دا کیمرا ہے, ایز اے پوڈ کاسٹر ہے, ایز اے ایڈیٹنگ کے اندر اس کا ہے, اس کی پروڈکشن کے اندر ہے, آن دا کیمرا بھی ہے, ایس سی او ہے. آن دا کیمرا بھی بالکل مثالیں ہیں, جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں, اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں, بالکل ہے ایز اے ہوسٹ. تو اس پہ ذرا کمیونیکیشن فیلڈ کے اندر, لیکن ہر بچے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیمرے کے اوپر آنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اس کی آپ ایڈیٹنگ, تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ بھئی آپ نے پوڈ کاسٹنگ شروع کرنی ہے, کتنا خرچہ لگے گا, اس کے لیے کیا کوئی بہت بڑا سیٹ اپ چاہیے, کوئی بہت مہنگے والے کیمرے, مہنگے والی لائٹنگ, یہ کیا چاہیے؟ یہ تو بس اس میں ماننا پڑے گا پوڈ کاسٹ ایک بڑا مہنگا کام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ایک تھوڑا سا مہنگا کام ہے اس میں بڑا, لیکن سولوشنز مل جاتے ہیں. اب ہماری تو خیر 3 طرح کے ہمارے کام ہیں. ایک تو ہم خود میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, دوسرا آپ نے اس کا ذکر کیا, تدریس کا ذکر کیا, ہم جا کے وزٹنگ فیکلٹی کے اندر. تیسرا جس سے ہم پیسے اصلاً کماتے ہیں وہ ہے ہماری ایجنسی. تو اس میں ہم سولوشنز ہی پرووائڈ کر رہے ہیں تقریباً کوئی 8 سے 10 لوگوں کو, کہ جو فل ٹائم اپنا اسٹوڈیو نہیں بنا سکتے تو وہ ہمارے پاس آ کے اپنی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ, اچھا, آپ کا جو اسٹوڈیو ہے وہ بھی اویلیبل ہے, وہ بھی ہے اویلیبل. تو وہ یہ ہے کہ آپ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں بہت سے لوگ, یعنی آپ اچھا اسٹوڈیو ایک دفعہ بنا لیں, انویسٹمنٹ کر لیں, اس کے بعد آپ کو یہ مارکیٹ الگ سے مل جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. لاہور میں 5 سے 10 ایسے سینٹرز ہیں جس کے اوپر آ کے 2 درجن سے 3 درجن لوگ آ کے اپنی ریکارڈنگس کرواتے ہیں, ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں, پوری سروس بھی دیتے ہیں. تو یہ پوری الگ سے مارکیٹ موجود ہے. اس پلیٹ فارم کو لوگ مزید ایکسپلور کر رہے ہیں, ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ اس پوڈ کاسٹ کو پورا مینیج کرنے کے لیے لوگ بہت کم ہیں جو اس کے سمجھتے ہیں. اب جو ٹی وی چینلز میں کام کرنے والے کیمرہ مین تھے وہ اس چیز کو ریکوائرمنٹ کو فل نہیں کر پاتے. تو یہ پورا الگ سے پورا ایک کام ہے, اور اس کی پوری اپنی ریکوائرمنٹس ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کی خاص طرح کی ایڈیٹنگ ہے, اس کے 5-6 پلیٹ فارمز ہیں, تو اس کی ایس سی او ہے, اس کے تھم نیلز ہیں. تو بہت ملٹی ڈائمینشنل قسم کا کام ہے. تو جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہر بچہ ضروری نہیں ہے کہ پوڈ کاسٹر ہی بنے, اگر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ بھی بنے تو اس میں کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں. اب جس طرح میری اپنی ٹیم میں 7 لوگ ہیں, ان سب نے جو ہے وہ سارے موسٹلی ان اسٹوڈنٹس ہی ہیں, ہمارے 5 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے جن کو ہم نے خود پڑھایا. اور پڑھانے کے بعد یہ ایک بار شرط ہوتی ہے کہ آپ ڈیورنگ سیمسٹر جوائن نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر وہ کلیش آف انٹرسٹ آنے کا خدشہ ہے. تو آپ کے ڈگری یا سیمسٹر ختم ہونے کے بعد آپ جوائن کرتے ہیں, تو وہ اللہ کا شکر ہے اسٹوڈنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے, وہ اسی کے مزاج کے مطابق اس کو ہم پلیس کرتے تھے. وہ اللہ کا شکر ہے کافی اچھے ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا, آپ جب پوڈ کاسٹنگ کے کام میں انویسٹمنٹ کر لی, آپ نے اسٹوڈیو بنا لیا یا کسی اور کے اسٹوڈیو میں چلیں آپ نے ہائر کیا, آپ یہ فرمائیے کہ بھئی اگر ایز پوڈ کاسٹر یا پوڈ کاسٹنگ کا یہ جو آسپیکٹ ہے ہوسٹنگ کا, آپ ہوسٹ بن گئے, پیسے کیسے آپ؟ ایک تو طریقہ بڑا سمپل ہے نا, جو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اشتہار آئیں گے یوٹیوب والوں کی طرف سے. اس کے علاوہ جس طرح ابھی میں نے 2 منٹ پہلے بہت سے لوگوں کی خوش فہمی دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پوڈ کاسٹنگ ایک سستا کام نہیں, کہ مہنگا کام ہے. تو میں ایک اور بھی خوش فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ پوڈ کاسٹنگ سے آپ بہت سارے ڈائریکٹلی, یا پھر پوڈ کاسٹنگ چھوڑیں, یوٹیوب مانیٹائزیشن سے آپ بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, اگر آپ پوڈ کاسٹ سے آپ بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں, بٹ ناٹ ڈائریکٹلی فرام دا یوٹیوب مانیٹائزیشن. اب یہ آپ بہت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. یعنی یوٹیوب مانیٹائزیشن جو ہے یہ پہلے کو اس کی پالیسی ایسی تھی کہ لوگ زیادہ پیسے کماتے تھے, یہ شروع سے ہی ایسا ہے؟ نہیں, شروع سے ہی آپ ایسا ہے, یوٹیوب سے آپ زیادہ پیسے. اچھا, اس میں 2 الگ کام ہے جو میں آپ سے کرنا, یوٹیوب پہ کمانا یا یوٹیوب سے کمانا, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اب ایک اس میں اور ایک اسٹیپ آگے چلا جائے, کانٹینٹ کریشن سے کمانا, کانٹینٹ کریشن پہ کمانا, یہ 2 الگ چیزیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ کو اپنا پرسنل برانڈ ڈیولپ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی فیس ویلیو ڈیولپ کرنی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو. ابھی آپ ایک بہت قابل, ایک بہت زبردست انسان ہے, لیکن آپ کو کوئی نہیں جانتا, تو آپ کی اس طرح کی فیس ویلیو, آپ کا پرسنل برانڈ ڈیولپ نہیں ہوگا. یوٹیوب کے تھرو, پوڈ کاسٹنگ کے تھرو آپ نے ایک سرٹن فیس ویلیو, اپنا سرٹن ایک آپ نے اپنا برانڈ ڈیولپ کر لیا, تو پھر آپ کو بہت سارے ایونیوز آپ کے پاس سامنے کھل جاتے ہیں. اب جس طریقے سے ہمیں اب
पॉडकास्ट के थ्रू हमने अगर एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर लिया तो उसी के थ्रू हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने भी फिर अप्रोच किया, जैसा अभी हमने जिक्र किया, उसी के थ्रू फिर हमें बहुत सारे ब्रांड्स ने भी अप्रोच किया, उसी के थ्रू आपकी बहुत सारी प्रमोशंस भी आती हैं, जैसे अपने ब्रांड इंडोर्समेंट्स आप ले लें, लोग शाउट आउट लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, और उसी के थ्रू फिर अगर आप इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स भी, अगर आपने अपनी कोई एजेंसी या कंपनी बनाई हुई है और एजेंसी मॉडल को आप समझते हैं तो बहुत सारे आप क्लाइंट भी हंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा अपना जो मॉडल है, आपकी जो नेटवर्किंग है उसमें इजाफा होता है। जी बिल्कुल, अपनी जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिगार्ड। इश्तहारात आपको मिल जाते हैं, इश्तिहारात मिल जाते हैं आपको, बहुत यदि आपने प्रमोशन करनी है किसी इवेंट की, किसी ऐसे ही है, इवेंट्स के अंदर आपने जाना है, मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन के पे उसमें तय हो जाते हैं, वो एजेंसीज आपको हायर कर लेते हैं, अर्निंग एक सोर्स बन जाता है, अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं, मैं कहूँगा एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं। ये जो हमने डिफरेंट आपके सामने डिस्कस किए हैं, इसमें हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी ने अपने लिए कोई क्रैक किया है, हमने अपने जो क्रैक किया वो अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि हमने जो ये 2 से 3 जो है अपने एवेन्यूज तलाश कर लिए हैं, जो कि इसी पॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जनरेट हुए हैं, कि आप जो है वो इसके थ्रू आप क्लाइंट्स भी ले लें, इसके थ्रू आप नेटवर्किंग भी कर लें, और इसके थ्रू आप जो है बहुत सारे ब्रांड्स को भी ऑन बोर्ड कर लें। ब्रांड्स बहुत सारे डायरेक्टली भी आपको अप्रोच करते हैं, और ब्रांड्स बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू भी, पीआर एजेंसीज के थ्रू भी आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। तो इस वक्त आपको पता है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो बड़े रेलिवेंट तरीन लोग हैं, रियासती सतह के ऊपर भी, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी, मार्केटिंग के लेवल के ऊपर भी। किसी ने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कंटेंट क्रिएटर है, किसी ने अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करवानी है तो वो कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करता है, किसी ने कुछ भी करना है कोई नया काम तो वो कंटेंट क्रिएटर के थ्रू ही कम्युनिकेशन जो है वो करना बेहतर समझता है। तो आप ये समझते हैं कि आपके केस में आपकी जो एजुकेशन थी मैथ कॉम की, वो आपके काम आई? 100% जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा भी कभी मौका आप नौजवानों को भी सजेस्ट करेंगे कि प्रॉपर एजुकेशन लें, बिल्कुल जी, उसके बाद इस तरफ आए? 100% बिल्कुल। और जो भी आप एजुकेशन, और रेलिवेंट एजुकेशन जो है वो मीडिया स्टडीज की ही है या कुछ और भी है? इसमें आप फिल्म मेकिंग भी कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग में कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप एप्टीट्यूड होना या इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलती से या किसी के कहने पे इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर आप शायद इसमें वो खातिर खा नताइज पैदा ना, मतलब अच्छी खासी डेडिकेशन आप इसमें एक्सपेक्ट? डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन, इंटरेस्ट और पैशन। मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं अब मेरे अपने क्लास फेलोज 95% आपको इस इंडस्ट्री में नजर नहीं आएंगे। आज वो कारोबार कर रहा है, अच्छा है, गुड फॉर देम, वो अपने शौक से कर रहे हैं, आज खुश हैं अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह उनको खुश रखे। लेकिन इस फील्ड के अंदर अगर आपने आना है और एक्सेल करना है तो फिर आपको जो है ना वो बड़े खास इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के साथ ही चीज़ों को आकर लेकर चलना होगा, तो और रास्ते बन जाते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है और आप कनेक्टेड है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही हमारे मशगलों में हॉबी नंबर 1 अखबार पढ़ना थी उस ज़माने के अंदर, और हमें जो ताने मिला करते थे बुजुर्गों की तरफ से वो यही कि अखबार चाटने से कुछ नहीं होगा, ये करो वो करो। मतलब हमें तो इतना ज़्यादा वो उसमें होता है, लेकिन उसका फ़ायदा हो रहा है, 100% फ़ायदा हो रहा है कि उसमें। उसके बाद मैं डिग्री के अंदर गया मैथ्स कम्युनिकेशन में, तो पहले दिन जब टीचर ने बताया कि आप में से अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो अखबार पढ़ेगा, तो मुझे तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि ये काम तो हम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर टॉक शोज़ का ज़माना था, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के सारे टॉक शोज़ के सारे एंकर्स को प्राइम टाइम, सारा प्राइम टाइम टीवी के सामने कौन सा एंकर कौन सी बात करता है, किस गेस्ट को बुलाता है, इसकी गेस्ट लिस्ट, वो सारी की सारी हमने, ये जो आपकी नॉलेज बेस है जी हाँ, वो आपको आगे लेके जा रही है। 100%। बड़े लोगों ने मुझे कहा जी तलत हुसैन के बारे में आपने बड़ी रिसर्च की है, बड़ी तैयारी के साथ किया। मैंने कहा मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बस ये 4 साल 5 साल मुझे पहले से मालूम था, देखा है जी, उनको सब में देखा है, उनको डॉन में देखा है, उनको जियो पे देखा है, उनको समा पे देखा है, उनको आज टीवी पे देखा है, उनके सारे, फिर उनको सोशल मीडिया पे फॉलो किए, तो वो सारे के सारी, तो ये बेसिकली इंटरेस्ट के साथ ही हुआ कि घर का एक माहौल भी वैसा फराहम हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मैसेजेस दें, सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पॉडकास्टिंग के मेहमान होते हैं? मेहमानों को आप क्या तजवीज़ देंगे? मेहमानों को ये तो मेहमानों को, अच्छा, वैसे मेहमान देखिए, मेहमान तंग करने वाले भी होते हैं, मेहमान लिफ्ट ना कराने वाले भी होते हैं, आप उनके लिए क्या तजवीज़ या मशवरा होगा या कोई मैसेज होगा? बस भाईजान आप मेहमान बनते हैं जब, तो आप किस बात का ख्याल रखा करें? हाँ, बस मेहमानों से एक गुजारिश कि बी योरसेल्फ, और एक्टिंग ना करें माइक के ऊपर आगे, हम जानते हैं नेचुरल रहे, नेचुरल रहे जो भी कैंडिडेट है, और ये कि इंटरव्यू और पॉडकास्ट के फ़र्क को मलहूज रखते हुए थोड़ा समझे। हाँ जी, और इजी रहे। और दूसरी बात है कि इसको पॉडकास्ट को आप ये ना समझेंगे आप लाइव जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, खुदा ना खासा गलती हो गई है तो एडिटिंग में ठीक कर लेंगे, रीटेक भी अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे। तो आप नेचुरल उसके अंदर रहे और इजी रहे। और हम मेहमानों को ये सहूलत भी देते हैं कि कोई भी मेहमान अगर हमें कह दे कि हमारी फलां लाइन या फलां बात काट दे तो हम काट देते हैं, चीज़ है, ऐसा नहीं होता।
اس میں زبردستی نہیں ہے. ایسے ہی پیشے دنوں مجھے بڑے مشہور ہمارے کانٹینٹ کریٹر وہ ایک ایونٹ کے اوپر ملے, تو ان سے بھی ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے بھی باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھا یار فلاں پوڈ کاسٹ ہوئی تھی وہ کتنے منٹ کی ہوئی تھی. میں نے کہا اتنے منٹ کی ہوئی تھی. کہتے اپلوڈ تو اتنے منٹ کی نہیں ہوئی. میں نے کہا ہاں جی 10 منٹ کاٹ دیے. میں سے کہتے اچھا آپ کاٹ دیتے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہتے یار یہ تو آپ نے میرا بہت بڑا فیئر دور کر دی ہے, جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا, کیونکہ فلاں ایک اور پوڈ کاسٹر ہیں جو کہ نہیں کاٹتے بلکہ وہ بلیک میل کرتے ہیں. اچھا وہ مہمان تھے جو بات کر رہے تھے. جی ہاں, ایکسپیکٹڈ مہمان تھے جن کو میں بلانا چاہتا ہوں, ابھی آئے نہیں ہیں, وہ آئیں گے انشاءاللہ. اس وجہ سے پریشان تھے کہ پتہ نہیں میرے منہ سے کیسی بات نکل جائے اور آپ اسے چلا دیں, آپ وائرل کر دیں گے. ایسے ہو جاتا ہے بہت, ایسی بہت بڑی کنٹروورسیز جنریٹ ہو چکی ہیں. بہروز سبزواری صاحب بڑے مشہور ایکٹر ہیں, وہ ان کا ایک بڑا مشہور وائرل کلپ تھا. وہ اکثر کہتے ہیں کہ میری وہ بات تھی وہ آف دا ریکارڈ تھی, وہ میں نے پوڈ کاسٹ میں کی نہیں تھی, وہ آف دا ریکارڈ میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے میں نے بات کر دی, اور وہ بات میں نے بعد میں کاٹنے کا بھی کہا تھا. لیکن وہ اور دوسری بات ہے کہ وہ چلانے والے نے یہ بھی دیا تھی کہ 30 سیکنڈ کلپ نکال کے اس کو وائرل کیا ال انٹینشن کے ساتھ. حالانکہ پوڈ کاسٹ ایسا نہیں ہوتی, آپ ایک پوائنٹ بلڈ کرتے ہیں. جی پورا کانٹیکسٹ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. اور یہ بڑا خطرناک کام ہے جی. اس میں بڑا ہم نے سیکھنے کو ملا. ایک اچھی بات تھی انجینئر محمد علی مرزا کی, جب ہم پوڈ کاسٹ کے لیے گئے, جو ایکسپیرینس اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کیمرے پہلے سے لگائے ہوئے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا یہ کیا پوڈ کاسٹ تو ہماری ہے, آپ نے کیمرے مائک کیوں لگائے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میری پریکٹس ہے جی, میں ہمیشہ جو بھی آتا ہے کیمرہ اور مائک میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اپنے سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار کل کو آپ میری کوئی بھی بات جا کے کسی کے ساتھ جوڑ کے چلا دیں, آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آپ چلا دیں, تو یہ تو میں نہیں ہو سکتا. میرے پاس جواب ہونا چاہیے. میرا تو کام بڑا سینسٹیو ہے, میرے کو فتوے لگ جائیں گے اس طرح سے. تو وہ اپنا انتظام کر کے رکھتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر بعد میں پوڈ کاسٹ اپلوڈ نہیں کرتے, تو اگر وہ نہ کرے تو پھر میں خود ہی کر دوں گا. 1 گھنٹہ آپ لوگ میرا اس طرح ضائع کر رہے ہیں. سارے دن سب کو بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے میری پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی اور وہ اپلوڈ نہیں کرتے, کٹ کر کے یا پھر اپلوڈ نہیں کرتے, انہیں پسند نہیں آئی, ڈر کے مارے ڈر گئے جی, وہ لگے جی بڑی خطرناک ہے. تو کہتے ہیں میں ادھر سے اپنی ٹیم ساتھ لے کے جاؤں گا اس طرح. تو اب یہ بھی مارکیٹ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خود اپنا انتظام کریں اپنی الگ سے. ویورز کو کیا مشورہ دیں گے؟ ویورز کا بس یہی مشورہ دیں گے کہ آپ کانٹینٹ کریٹرز کو اور کانٹینٹ کو بڑا سوچ سمجھ کے, کانٹینٹ کریٹر کی جو ہے وہ تو ٹریننگ ہو ہی رہی ہے, ہمارے ماسز کو ٹرین ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ہی عجیب طرح کے رول آج کل وائرل ہو رہے ہیں, بڑی عجیب طرح کے سکسیس سٹوریز بن رہی ہیں, بڑے عجیب طرح کے ہیروز بنا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے. میں تو خیر اپنی طرف سے بھی لوگوں کو کہوں گا کہ جب بھی کوئی لوگ میرے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آتے ہیں نا, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میں نے کہا میرے ساتھ کیوں سیلفی لے رہے ہو یار, مطلب پاکستان میں وائرل ہونا یا سیلیبریٹی بننا اتنا ہی آسان ہے. میرا یہی کنٹریبیوشن ہے, میں نے 100 لوگوں کے ساتھ وہ کر لیے. تو میں نے کہا اسی طرح آپ جا کے کسی کو بھی ہیرو بنا دیتے ہیں اور وہ اگلے بندے کا دماغ خراب ہو جائے گا, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے اپنے ہیروز بنانے چاہیے, سوچ سمجھ کے سیلیبریٹیز بلڈ کرنی چاہیے, اور ہر مطلب اب کیا ورڈ یوز کریں, لیکن یہ بہت سارے اس کا روم ہے نا کہ ویورز کی ٹریننگ کی جائے, ان کی اویئرنیس کی جائے, بالکل ایسے کہ بھائی ایسے بہیو کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن وہ جو آگے گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی کچھ ظاہر ہے خیال کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے, لیکن اس پہ وقت کے ساتھ اللہ کا شکر ہے تھوڑی سلو ہے, لیکن تطہیر ہو رہی ہے, چھانٹی ہو رہی ہے. انٹرنیٹ ویسے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, تھیوری بھی ہے, انٹرنیٹ جب بھی کسی سوسائٹی میں جائے تو وہ شروع میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی یوز ہوتا ہے, پھر ایسا ایسا تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا تطہیر ہوتی ہے, ایوولوشن ہوتی ہے, ایوالو کرتے کرتے پھر وہ انفرٹینمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا انفرٹینمنٹ کے بعد تیسرے لیول کے اوپر جو یہ پوڈ کاسٹنگ والا جو تیسرا ہے اس میں پھر جو ہے نا وہ ویلیو بیسڈ کانٹینٹ. تو اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ آڈینس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اس کو پروسیس کو تیز ہونے. تو نئے لوگ جو پڑھ تول رہے ہیں پوڈ کاسٹر بننے کے لیے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ جی اگر آپ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ نے وہ ریل دیکھی ہے نا کہ دنیا میں نئے آنے والے کو کیا پیغام دیں گے, وہ آگے سے کہتا ہے جی کہ نہ آئے ہو ایسے کچھ نہیں پیا. ان کو کیا کہیں گے, نہ آئے ہو ایسے کچھ نہیں پیا یا آئے ہو؟ آج یہ تو سوچ سمجھ کے آئے اور جلدی ڈسپوائنٹ نہ ہو, ایک لانگ ٹرم پلان لے کر آئے, اور پہلی 20 ایپیسوڈ کم از کم کرنے سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کرنے کے نہ سوچیں. اس میں جو سکسیس ریشو ہے وہ کم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت جلدی ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور صحیح طرح وہ اپنے رسک اسیسمنٹ کر کے آتے نہیں ہیں. یہ نہ سوچیں کہ ڈے 1 پہ وائرل ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں آپ کو بڑا دیکھ کے چلنا ہوتا ہے, اور کوئی نہ کوئی جرنی ہوتی ہے. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی ایک ایپیسوڈ سے وائرل ہو جاتے ہیں, اور اگر اس وائرل مومنٹ کے اوپر آپ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہو تو آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ ٹھہر جاتی ہے, اور جب وہ ٹھہر جاتے ہیں تو پھر آپ کی باقی ایپیسوڈ بھی چل جاتی ہیں. تو اس ایک مومنٹ کا ویٹ کریں. اور اس میں ایک ریسرچ بھی ہے, اور ریسرچ کے مطابق 7ویں ایپیسوڈ کے اوپر بہت سے لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو 7ویں ایپیسوڈ اگر آپ نے ٹاپ لیے اور آپ نے آگے چل رہے ہیں اور آپ ٹھیک پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں, تو پھر کافی چانسز ہیں کہ آپ کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ نکل جائیں گے اور آپ سکسیسفل ہو جائیں. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. تو اس میں بالکل روم ہے. اچھا آخر میں جناب احمد صاحب, کوئی ایسی بات جو میں آپ سے پوچھ نہیں سکا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ٹاپک کے حوالے سے ریلیونٹ ہے؟
रिलेवेंट ये हमने जो ओवरऑल डिस्कशन की है, बस मैं आते हुए ये सोच रहा था, अभी कल ही हमारी क्लास के अंदर एक छोटा सा वाकया पेश है, उससे खैर हमने वो किया। हमारे पॉडकास्ट के अंदर जो हमारी लर्निंग है बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस के बाद के सोसाइटी के लिए नीड क्या है या फिर ज़रूरी की चीज़ है, तो एक बड़ा एक वर्ड आता है एम्पैथी। एम्पैथी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आवर सोसाइटी नीड्स। कहते सब लोग हैं, प्रैक्टिस बड़े कम लोग करते हैं। तो कल हमारी क्लास ही यही यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने उनसे पूछा, एक सवाल मैंने स्टूडेंट से वैसे ही पूछा जी, आपके ख्याल में जो गूगल एड्स होती हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और वो उसका फ़ायदा है या नुकसान है? दो स्टूडेंट्स उसका जवाब दे, जो कि हमने साथ साथ ही बैठी हुई थी, और उन्होंने आपस में, एक ने जवाब दे जी बहुत अच्छी है, वो कंटेंट क्रिएटर थी और उसने यानी वो अपना बिजनेस रन कर रही थी, उसने उसके हक में बड़े पुरजोर दलाइल दिए। साथ ही उसके स्टूडेंट और दूसरी बैठी उसकी फेलो, उससे उसके खिलाफ बड़े दलाइल दिए कि नहीं ये बड़ा नुकसान होती है। अल्टीमेटली जब उस पर गौर किया तो वो दोनों ही बातें दुरुस्त थी। तो उनसे मैंने फिर यही कहा कि अभी जो 2 मिनट एक बिजनेस वूमेन है, दूसरी व्यूअर्स है, तो मैंने कहा जी जो बिजनेस अपना रन कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो जो प्रोडक्ट बेच रही हैं उनके लिए गूगल एड्स बहुत मुफीद चीज़ है। जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर एड्स लगाने, उस पर क्यूरीज जनरेट करनी है, उस पर सेल्स करनी है। जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए ये बहुत अच्छी है। उसके दलाइल ये थे कि जी मेरी इससे एक बार तो रीच आ गई, लेकिन उसके बाद जो ऑर्गेनिक रीच है वो ख़राब हो गई, और आप जो है वो ऑर्गेनिक रीच जो है वो उसके बगैर भी ले सकते हैं। मैंने कहा आप दोनों के दलाइल ठीक है, आपके लिए वो वाला फार्मूला वर्क किया, आपके लिए वो वाला फार्मूला वर्क किया। तो बाज़ों का जो है वो एक दूसरे के जूतों में पैर दे के देखना होता है कि आपने किया कि एम्पैथी को इसी को कहते हैं कि आप एक दूसरे को समझ लें। आप दोनों के जवाब ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बात में दो मुख्तलिफ जवाब जो वो ठीक ना हो सके। एक ही टाइम पे दो मुख्तलिफ जवाब ठीक हो सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम और ग्रे एरियाज होते हैं, तो उसको आप वो करें। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि लोग इवॉल्व नहीं करते अपनी जो राय है ना, इस बात को बड़ा फ़खरिया पेश करते हैं कि मैं तो आज भी उसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ जो पिछले साल थी। इसका मतलब आपने कोई आपने एवोल्यूशन कोई नहीं की। जो पिछले साल थे, 1 साल की जो भी आपने लर्निंग नहीं की, आपने कुछ चेंज नहीं किया। हाँ जी, 1 साल की तालीम और तजर्बात ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जो आप पिछले साल थे वैसे के वैसे ही हैं आप अभी तक। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इवॉल्व करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और मुख्तलिफ राय रखने में जो है वो कोएग्जिस्टेंस जो है ना सोसाइटी के अंदर, ये बड़ी ज़रूरी है। तो बस ये लर्निंग सी, तो मैंने कहा ये एक दूसरे को बर्दाश्त करना लोग सीखें। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। जनाब अहमद फैज़ान साहब का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने ये देखा कि आज का हमारा मौजू पॉडकास्टिंग, और हमने इस मुल्क के एक मायानाज पॉडकास्टर को यहाँ पे इनवाइट किया। उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। ख़ास तौर पे नौजवानों को हम बार बार ये बात कहते हैं, और ये बात मेरे जो डिफरेंट मेहमान हैं बहुत सारों ने ये बात कही कि हमें नौजवानों में डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और हमें जल्दी से दिल बर्दाश्त हो कि किसी चीज़ को छोड़ देने का जो रवैया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर लगे रहेंगे काम में और काम को एक मौका देंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।